پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے، سیاسی ماحول ہے، اس میں تو گرمی آ رہی ہے، لیکن اصل میں پاکستان امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی بھی ہے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس وقت معاملات بہت آگے چلے گئے ہیں، ایک ایسی صورت میں کہ جب امریکہ پہلے ہی اعلان کر چکا ہے افغانستان سے 2014 تک انخلا کے حوالے سے، ریمنڈ کے معاملے نے بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا کشیدہ کیا، لیکن آج پاکستان اور امریکہ کی دفاعی قیادت کی ملاقات ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ریمنڈ کے معاملے کو حاوی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تاہم ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر کسی نئے سیاسی تجربے کی یا پھر سیاسی درجہ حرارت میں اضافے کی گنجائش ہے۔ اس پر عوامی نیشنل پارٹی کا موقف جاننے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر عوامی نیشنل پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات جناب زاہد خان نے۔ بہت شکریہ زاہد خان صاحب، یہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات ہو رہے تھے، اس پہ آپ نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، یہ جو اس وقت ایک نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس کو عوامی نیشنل پارٹی کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ جاوید صاحب، آپ کی بہت شکریہ، آپ نے اس اہم ایشو پہ جو اس وقت ایک ملک کی ساری نظریں، عوام کی نظریں، میڈیا کی اس کے اوپر ہے کہ جو دو پارٹیوں کے بیچ میں ایک 10 نکاتی ایجنڈے پہ، جو نیشنل ایجنڈا اس کو کہا جاتا ہے، اس پہ ڈائیلاگ چل رہی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے لیے ہماری بھی کمیٹی بنی تھی، لیکن ہمارے ساتھ کل جب میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں سارے معاملات ہمارے سے شیئر ہو گئے۔ اب بیسکلی اگر اس کو جاوید سے دیکھا جائے تو اس میں بہت ساری نکات نہیں تھے، اور جس پہ ہم نے کل اپنے یہی کہا تھا کہ اچھی نکات ہے، اس کو بھی ٹھیک ہے چلنا چاہیے، لیکن اس میں سب سے جو اہم نکتہ ہے اس وقت وہ دہشت گردی کا ہے۔ کیا دہشت گردی اس ملک کے جڑیں نہیں کاٹ رہے، اس کو کھوکھلا نہیں کر رہے، ہماری معیشت کے اوپر پریشر نہیں ہے، ہماری معیشت کو برباد نہیں کر رہے؟ کیونکہ جب تک ملک میں امن نہ ہو تو ایک بندہ کیسے اپنے انویسٹمنٹ کرے گا، یا باہر سے کیسے انویسٹر آئے گا جس کو اپنے جان و مال کی حفاظت کا خیال نہ ہو؟ تو ہم نے کہا کہ یہ بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ دوسرا، ہم نے بلوچستان کے حوالے سے، جو بلوچستان میں ایک آپ کو پتہ ہے تحریک ہے، ایک وہاں پہ شورش ہے، اور جو ایک خطرناک تک حد جا رہا ہے، تو ہم نے اس پہ جو سنڈک کا ہے اور گوادر کا مسئلہ، ہم نے کہا یہ بھی اس کے اندر ڈال دے۔ تیسرا، ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں ہمارے صوبے میں اور قبائلی علاقے میں جو دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں، وہاں جو ہماری مشکلات ہیں، ہماری معیشت تو بالکل ختم ہو چکی ہے، وہاں تو آپ کو پتہ ہے کاروبار ہے ہی نہیں۔ تو جو کاروبار جس میں نہیں ہے، اور جو پورے دنیا کے ایک جو دہشت گردی کا ہم جو جنگ لڑ رہے، جو فرنٹ لائن کہتے ہیں، اور فرنٹ لائن میں ہم آگے ہیں، تو اس کو آپ لوگوں نے اگنور کیا، جو اہم ایشو ہے اس ملک کا۔ ہم نے ایک تجویز دی کل، اور وہ جو کمیٹی تھی، جب اس کمیٹی جو پارلیمانی کمیٹی پیپل پارٹی کی تھی اور ہماری تھی، جس میں میں بھی تھا، اور ہم لوگوں نے سجیشن کیا کہ جی یہ چیزیں ڈالنا چاہیے، اور پھر ہم نے ایک سجیشن دیا کہ دیکھیں اسی طرح 18 امینڈمنٹ جس پہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی، اور ابھی آپ کے جو آپ نے بات کر رہے تھے اس میں نے بھی سنا کہ اس پہ 9 مہینے بیٹھ کر ایک ایک چیز پہ ڈسکشن ہوئی۔ تو ہم نے کہا ایسا کیوں نہ کرے کہ جس طریقے سے 18 امینڈمنٹ کے لیے ساری پولیٹیکل پارٹی جو پارلیمنٹ کے اندر ہے، چاہے اس کا 1 ممبر ہے، 2 ممبر ہے، وہ سب کی ایک کمیٹی کیوں نہ بنایا جائے، اور یہ نیشنل ایشوز ہے، اس کو متواتر اس پہ ڈسکشن کی جائے، اور جو اس پہ کنسنسس بنتا ہے، جس بات پہ کنسنسس بنتا ہے اس کو ساتھ ساتھ حکومت امپلیمنٹ بھی کرے تو بہتر ہوگا۔ عوام کے توقعات بھی بڑھے گی، عوام کی جمہوریت اور جمہوری اداروں پہ اعتماد بھی بڑھے گا، اور وہ یہی سوچے گا کہ عوام کو جب ہم جو جمہوریت کو جو لوگوں کو ہم نے ووٹ دیا اور جمہوریت کے لیے ہم نے جدوجہد کی، اس کے کچھ ثمرات سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ 10 نکات یا 2 نکات کو لے کر اس پہ ڈیڈ لاک کرے اور اس کو بند کر دے تو اس سے کیا پیدا ہوگا، کس کو ہوگا، قوم کو ہوگا؟ اگر قوم کو کیا پیدا اس کا ہوگا؟ اگر کل کوئی بھی ہو، لوگ روڈوں پہ آتے ہیں تو کیا کس کے پاس کیا پروگرام ہے؟ کہ جو ہمارے انرجی نہیں ہے، انرجی کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ اگر ہماری بے روزگاری ہے تو اس کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ اگر ہماری مہنگائی ہے تو اس کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ کیا وہ آنے والے جو آئیں گے یا جو عوام کے سامنے جائیں گے، کیا وہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے کہ اس کا ازالہ کر سکے، کہ عوام کو ریلیف مل سکے؟ ایسے باتیں کرنے، یہ ہوا میں باتیں کرنا، میرے خیال میں تو سب تقریر تو ہو سکتی ہے، لیکن عملی جو چیز ہو جس سے عوام کو پیدا ہو، ملک کو پیدا ہو۔ اور اس وقت جو ہمارے ملک جتنا مشکل حالات سے گزر رہا ہے،
دہشت گردی کا سامنا ہے. یہ ضرور تھا کہ یہ جنگ کسی اور کا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب ہمارے گلے پڑا ہے، اب ہماری معیشت بیٹھ رہا ہے، اب ہم مارے جا رہے ہیں. اور آپ کو دیکھا کہ ہماری عوامی نیشنل پارٹی کھڑی ہے، ہم نہ جلسہ کر سکتے نہ جلوس کر سکتے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم ہمدردیاں رکھیں گے، ہم جلسہ بھی کر لیں گے، جلوس بھی کر لیں گے، اور کل الیکشن میں چلی جائیں گے اور وین کر کے آئیں گے. کیا اس کو کل اس مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. زاہد خان گفتگو کر رہے تھے عوامی نیشنل پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ نیشنل کنسنسس اس پہ ہونا چاہیے، یہ 10 نکات یا 2 نکات کی بات نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مفاہمت اگر ہونی چاہیے تو پوری مفاہمت ہونی چاہیے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی اور سینئر رہنما جناب حیدر عباس رضوی نے. بہت شکریہ حیدر بھائی. اہم معاملہ ہے نون اور پی 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 کا جو معاملہ اب لگ رہا ہے کہ ختم ہونے کو ہے. سیاسی مفاہمت کی بھی بات ہوتی ہے، پھر ایجنڈوں کی بھی بات ہوتی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے، نقصان کس کو پہنچ رہا ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ سیاسی مفاہمت کے جو معاملہ ہے اس کو تو نقصان پہنچے گا نا. جاوید دیکھیے، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں حکومت کو بھی میرے خیال سے 3 برس مکمل ہو چکے ہیں. پارلیمنٹ کا یہ اس سال کا آخری اجلاس ہے، جو پارلیمانی سال ہوتا ہے اس کا آخری اجلاس ہے، تو لہذا پارلیمنٹ کو بھی 3 سال اس اجلاس کے ساتھ ساتھ مکمل ہو جائیں گے. اور اب وہ چیزیں جو ہیں وہ لوگ اپنی پولیٹیکل الائنمنٹس بنانے کی کوشش کریں گے، اور وہ یہ چاہیں گے کہ کوئی ایسا رول پلے کریں جو شاید اپوزیشن ٹائپ ہو، تاکہ ایک بار پھر جب عوام میں جانا ہو حلقہ انتخاب میں تو ان کے پاس ایسی چیزیں ہوں کہ جس میں وہ حکومت کو کی کھل کے مخالفت کر سکیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایشو کریٹ ہوگا پنجاب میں، میرے خیال سے ایسی صورتحال میں پی ایم ایل این کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کی حکومت جو ہے وہ ایسے لوگوں پر مکمل طور پر کھڑی ہو جائے گی جو کہ کسی اور جماعت سے ٹوٹ کر جو ہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت کو پنجاب میں سپورٹ کر رہے ہیں، اور پھر انہی لوگوں کی رسہ کشی ہوگی. اور ظاہر ہے پھر پیپلز پارٹی کو بھی اوپن چانس ملے گا کہ ان لوگوں کو اپنی طرف بہلا پھسلا کر لانے کی کوشش کی جائے. اور اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے اور اگر پرائم منسٹر جا کر لاہور میں بیٹھ جائیں تو پھر شاید وہ تمام لوگ جو کسی اور پارٹی سے ان کی طرف گئے ہیں شاید ان کا رخ ان کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور ایک اچھی خاصی سیاسی رسہ کشی دیکھنے میں آ سکتی ہے. پاکستان موجودہ صورتحال میں سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ پاکستان کا ہوگا، اور کوئی بھی سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو، جو کہ پہلے سے ہی انتہائی زبوں حالی کا شکار ہے. اچھا حیدر صاحب، 18ویں ترمیم این ایف سی اسی پارلیمنٹ نے کیا، وہ جو ایک مفاہمت بنی تھی ان کوششوں کو کتنا نقصان پہنچے گا یہ ہم آپ سے پوچھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد.